السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم، پھر انہوں نے شکست دی انہیں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وقتل داؤد، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے، جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور اسے اللہ نے دیا ملک، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور اسے سکھایا، مما یشاء، جو چاہا، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ الناس، ہٹاتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بعضہم، بعض لوگ، ببعض لفسدت الارض، بعض کے ذریعے ضرور تباہ ہو جاتی زمین، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، صاحب فضل ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ فہزموہم بإذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی، اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ فہزموہم بإذن اللہ، چنانچہ ان سے تھوڑے سے مسلمانوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے، جو اس وقت ایک سپاہی تھے، کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، اور جو چاہا سکھایا۔ ان کو سکھائے گئے علوم میں سے قرآن مجید میں ان کے اسلحہ سازی کے علم، پرندوں کی بولی کے علم، اور حکم یعنی قوت فیصلہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوش الحانی اور پرندوں اور پہاڑوں کے ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا بھی ذکر ہے۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کرنا نبیوں کا کام نہیں۔ اس قصہ سے معلوم ہوا کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے، اور اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ شہروں کو ویران کر ڈالیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی گروہ قوت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر انسانی حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو اٹھا کر اس کی سرکوبی کروا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں امن قائم نہ ہو سکتا، جیسا سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کے احکام، نتلوہا، ہم سناتے ہیں وہ، علیک، آپ پر، بالحق، ٹھیک ٹھیک، وانک، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کے آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی پچھلی امتوں کے یہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں نہ کسی کتاب میں پڑھا اور نہ کسی سے سنا، پھر بھی انہیں اس طرح ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ کافروں کی طرف سے آپ کی رسالت کے انکار پر انتہائی تاکیدی الفاظ انا اور لام تاکید کے ساتھ آپ کی رسالت کا اثبات ہے۔ کافر آپ کی رسالت کے انکاری تھے، جیسا کہ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، سورہ رعد کی آیت نمبر 43۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تو کسی طرح رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔